کہا جی کہ ایک مریض آگے حکیم صاحب کے پاس، کہنے لگا جی مجھے گناہوں کی دوا درکار ہے۔ حکیم صاحب مرد خدا تھے، مرد قلندر تھے، کہنے لگے دوا تو ہے میرے پاس لیکن تجھے عمل کرنا پڑے گا۔ دوا کیا ہے؟ کہا جی تجھے تیار کرنی پڑے گی۔ کہا تو توبہ کے پتے لے، شکر کے تو پھول لے، عبادت کے تو بیج لے، اور ریاضت کی تو جڑیں لے۔ اور کہا کہ ہم وزن ساری چیزیں لے کر تو اس کو مجاہدے کے ہامڑ دستے کے اندر کوٹ، اور کوٹ کر پھر تو آنسوؤں کے پانی کے ساتھ اس کو تر کر، اس کو تر کر کے پھر اس کو صبر کے آگ کے اندر پکا، اس کو پکا کے پھر تو اخلاص کی شکر کے ساتھ، اخلاص کے مٹھاس کے ساتھ اس کو میٹھا کر، اس کو میٹھا کر کے پھر تو دل کی آہوں کے ساتھ، تو دل کی آہوں کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کر، ٹھنڈا کر کے تو اس کو پی جا، انشاءاللہ اللہ پاک تو شفا عطا فرمائے گا۔ وہ کہنے لگا حکیم صاحب کیا اس کی کوئی پرہیز بھی ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا ہاں بیٹا اس کی پرہیز بھی ہے۔ اس کی پرہیز یہ ہے کہ تو اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ، کیونکہ اس دل کے اندر تو یار تجلی فرمائے گا نا، اس دل کے اندر تو تیرے یار نے آنا ہے نا، اس لیے اس کو اغیار کے کوڑے کے ساتھ صاف رکھ، اس کے اندر کوئی کوڑا کرکٹ نہ آنے دے، اور یہ دل کا دروازہ جہاں سے تیری یار کی گزر ہونی ہے، جو گزرگاہ ہے، اس کو عبادت کی جھنڈیوں کے ساتھ اس کو سجا کے رکھ، اس کو آراستہ رکھ، تاکہ جب تیرا یار آئے، جب تیرا دلدار آئے تو پھر یار اس کے لیے تو راستہ تو صاف رکھنا، اس کو آنے کا بھی تو مزہ آئے نا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر یہ جو نفس امارہ اس کے گلے کے اندر اپنے کسی شیخ کامل، مرشد کامل کی غلامی کا پٹا ڈال، یہ نہ ہو کہ یہ مارا نہ جائے۔